حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ کشمیر کے بلند پایہ ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں محبوب العالم اور سلطان العارفین کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ عقیدت سے انہیں مخدوم صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مخدوم صاحب 900 ہجری میں علاقہ زیناگیر کے تجر گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا نام عثمان رینا اور والدہ کا نام مریم تھا۔ ان کے والدین نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ مخدوم صاحب کا تعلق عالموں، حاکموں اور سپہ سالاروں کے خاندان سے تھا۔ اسی خاندان میں کئی نامور عالم اور عابد بھی پیدا ہوئے۔ مخدوم صاحب بچپن سے ہی خوش کلام اور صداقت پسند تھے۔ آوارہ بچوں سے وہ دور دور رہا کرتے تھے۔ کھیل کود میں بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن تیر اندازی اور گھڑ سواری کا شوق بچپن سے ہی رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اور تھوڑی بہت عربی گھر سے ہی حاصل کی۔ اس زمانے میں سرینگر میں ایک مشہور خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ تھی سلطان حسن شاہ کی شیخ الاسلام بابا اسماعیل کبروی کے نام پر تعمیر کی گئی خانقاہ بابا اسماعیل کبروی۔ یہ پوکھریول سے تھوڑا اوپر وارث شاہ کے کنویں یا چاہ کے پاس واقع تھی۔ یہ خانقاہ ایک درسگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوا کرتی تھی۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ کو بچپن میں اسی خانقاہ میں داخل کیا گیا۔ اس خانقاہ کی درسگاہ میں مخدوم صاحب نے 1 سال تک قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ اس درسگاہ میں فتح اللہ خوش خاں مخدوم صاحب کے استاد رہے۔ اس کے بعد مخدوم صاحب کو شمس چک کی خانقاہ میں داخل کیا گیا۔ شمس چک کی یہ خانقاہ سرینگر کی جامع مسجد کے شمال مشرقی احاطے میں واقع تھی۔ شمس چک بابا اسماعیل کبروی کی عنایت سے سلطان حسن شاہ کے وزیر اعظم بن گئے تھے، اس لیے بابا اسماعیل کی مرضی کے مطابق شمس چک نے یہ خانقاہ تعمیر کروائی۔ کشمیر میں یہ خانقاہ اپنی نوعیت کی پہلی جگہ تھی جہاں ایک اعلیٰ درجے کی درسگاہ موجود تھی، جس کا نام دارالشفا رکھا گیا تھا۔ اسلام کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بہترین انتظام رکھا گیا تھا۔ یہاں پر ایک عالیشان کتب خانہ موجود تھا۔ خانقاہ کے اندر طالب علموں اور عالموں کے رہنے کے لیے الگ الگ کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ اسی خانقاہ میں مخدوم صاحب نے 20 سال تک اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر انہوں نے قرآن، تفسیر، حدیث، منطق، فقہ، تصوف، اوراد و اذکار اور اخلاقیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس درسگاہ میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ کے استاد اس وقت کے مشہور عالم و عابد استاد آخون ملا درویش اور آخون ملا لطف اللہ رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ نے کلاش پورہ کے نزدیک ایک جگہ قیام کیا۔ اس جگہ کو مخدوم منڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ کو تیز یادداشت سے نوازا تھا۔ جب انہیں شمس چک کی خانقاہ میں داخل کرایا گیا، اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، اس لیے انہیں اس کمرے میں جگہ دی گئی جہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ یہ بزرگ ہر رات اونچی آواز میں سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد مخدوم صاحب نے اس بزرگ سے کہا کہ ان کی اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے انہیں سورہ کہف اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ بزرگ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ وہ کافی عرصے سے سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بچے نے اتنی جلدی سن کر سورہ کہف کو یاد کر دیا۔ مخدوم صاحب دن رات باری تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے تھے۔ کئی تذکرہ نگاروں نے مخدوم صاحب کی کئی پیغمبروں اور اولیاء اکرام سے روحانی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ مخدوم صاحب کو علمی اور روحانی لحاظ سے کافی اعلیٰ درجہ حاصل تھا۔ ان کی کئی کرامات مشہور ہیں۔ وہ شریعت کے پابند رہ کر معرفت کے طلبگار تھے۔
توہم پرستی کے مخالف تھے۔ وہ ہر کسی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دنیاوی طور نیک کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ نیک عملوں پر زور دیا کرتے تھے، مساجد اور غسل خانے تعمیر کروایا کرتے تھے، کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے سخت خلاف تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو اور اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ حلال رزق کی تاکید کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس وقت کے نامور عالم اور مشائخ ان کے شاگرد رہے، ان کی ایسی تربیت کی جس سے انہیں اعلیٰ روحانی مقام حاصل ہوا۔ ان کے قریبی ساتھیوں اور شاگردوں میں بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، میر حیدر تلملی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد چوغلی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نوروز رشی وغیرہ شامل ہیں۔ پٹھان گورنر عطا محمد خان نے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العالم نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مشترکہ سکہ جاری کیا۔ ایسا کر کے ایک غیر مقامی حکمران نے ان بزرگان دین کی عظمت کا اعتراف کیا۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 صفر 984 ہجری کو وصال کر گئے۔ انہیں سرینگر کے کوہ ماران پر اسی جگہ آسودہ کیا گیا جہاں وہ کافی وقت تک عبادت کرتے رہے۔ ان کی درگاہ فیض اور برکت کا مرکز ہے۔ اس زیارت پر ہمیشہ لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ ہر سال ماہ سفر کی 26 تاریخ کو ان کا دن منایا جاتا ہے۔ کشمیر کے کونے کونے سے عقیدت مند ان کی زیارت پر حاضری دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی عقیدت مندوں کی والہانہ محبت کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا۔ لوگوں کا یہ جم غفیر اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کشمیری عوام کا لگام والہانہ ہے۔ آستان مخدوم صاحب رحمۃ اللہ آج ایک وسیع زیارت کی شکل میں کوہ ماراں پر عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ روحانیت کا یہ مرکز غم زدوں کے غم کا مداوا اور حق و معرفت کا خزانہ ہے۔ سکون قلب کا سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے عقیدت مند اس چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آنے والے سالہ سال تک حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ کے عقیدت مندوں اور پیروکاروں کا میلہ ان کی درگاہ پر اسی طرح لگتا رہے گا۔